اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ وعلی کل من تبعہم الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کے سبق کا عنوان بھی سفر آخرت ہے، کیونکہ اس کے کچھ پہلو کل کے سبق میں ہم نے وضاحت کے ساتھ پڑھے تھے اور ابھی بہت سارے پہلو باقی ہیں۔ سب سے پہلی بات میں نے کی تھی کہ بیماری میں مرنا کوئی بندے کے برے ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ یہ باعث اجر و ثواب ہے، گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات ذکر کی تھی کہ موت کی تمنا کرنا یہ جائز نہیں، اور موت کے اسباب اختیار کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تیسری بات کی تھی کہ جب آدمی کو محسوس ہو میری وفات کا وقت قریب ہے تو پھر حقوق واجبہ کی وصیت کرنا واجب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد کو اچھے کاموں کی تلقین کرنا، برے کاموں سے بچنے کی تلقین کرنا وصیت میں یہ بھی مستحب ہے، خاص کر شرک و کفر سے بچنے کی تلقین کرنا ضروری ہے۔ چوتھی بات تھی کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہو، اس پر موت کی کیفیت طاری ہو، تو اس کو کلمہ توحید کی تلقین کرنا۔ اس کا طریقہ یہ نہیں کہ اسے کہا جائے کہ تم پڑھو، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ خود پڑھنا شروع کر دو، اس سے اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا۔ یہ باتیں کل کے سبق میں ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ جب آدمی فوت ہو جائے تو یعنی یقین ہو گیا ہے کہ اس کی روح پرواز ہو چکی ہے، تو پھر سب سے پہلے اس کی آنکھیں بند کرے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرنے والے کی آنکھیں اپنی روح کا تعاقب کرتے ہوئے کھل جاتی ہیں۔ جب کھلتی ہیں تو روح چونکہ نکل چکی ہوتی ہے، بند کرنے کی تو مہلت نہیں ہوتی، تو فوراً اس کی آنکھیں بند کی جائیں۔ اگر منہ کھلا ہے تو اسے بھی بند کر دیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جبڑوں کو سر کے ساتھ ملا کر ایک رسی سے یا کسی کپڑے کے ٹکڑے سے باندھ دیا جائے تاکہ منہ کھلا نہ رہے، اور اس وقت اس میت کے بارے میں اچھی باتیں کہی جائیں، کوئی اس کے بارے میں بری بات نہ کہی جائے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ اس کی آخرت بہتر کرے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اس طرح کی بات کریں گے تو فرشتے اس پر آمین کہتے چلے جائیں گے۔ تو خیر کی بات کرنا، اور اسی طرح کسی بڑی چادر سے اس کا سارا جسم ڈھانپ دینا، کہ وہ جسم جو ہے وہ کھلا نہ چھوڑا جائے، بلکہ پورے جسم کو چہرے سمیت، سر سمیت اس کو چادر سے ڈھانپ دیا جائے۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو فکر ہونی چاہیے اس کے قرضے کی ادائیگی کی فکر ہونی چاہیے، کہ جو اس نے وصیت میں لکھا ہے یا کسی کو بتایا ہوا ہے، یا جس نے قرضہ لینا ہے ان کو اگر آپ کو علم ہے تو سب سے پہلا فکر کا کام اس کی قرض کی ادائیگی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی میت آتی تھی جنازے کے لیے تو پوچھتے تھے کہ کیا اس کے ذمہ کوئی قرض ہے؟ اگر کہا جاتا کہ قرض ہے تو آپ فرماتے تم خود جنازہ پڑھ لو، اور اگر اس کے قرضے کی کوئی ذمہ داری لے لیتا تو پھر آپ جنازہ پڑھاتے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری حقوق العباد میں سے جو قرضہ ہے وہ ادا کرنے کی فکر کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ تجہیز و تکفین، تجہیز یعنی تیاری، اس میت کو
کفن کے لیے تیار کرنا، اس میں غسل بھی ہے اور اس کے دیگر جو احکام ہیں ان کو پورا کرنا تاکہ وہ کفن کے لیے تیار ہو۔ تو تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا، اور وہ میں الگ سے بتاؤں گا کہ کیسے اس کو غسل دینا ہے، کیسے اسے کفن دینا ہے، وہ الگ سے ایک پوائنٹ ہے، لیکن اس کی تیاری کے لیے بھی آدمی کو فکر مند ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ رشتہ داروں کو موت کی خبر دینا۔ اس کے لیے میت کو سارے رشتہ داروں کے جمع ہونے تک بلا وجہ تیاری کے باوجود روک کے رکھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بس ایک دفعہ اطلاع دے دی جائے فلاں آدمی فوت ہو گیا ہے، اس کا فلاں وقت جنازہ ہے، بس اس وقت تک جو پہنچ جائے جنازہ پڑھ دیا جائے، بلا ضرورت یہ انتظار کرتے رہنا کہ فلاں نے باہر سے آنا ہے، فلاں نے فلاں شہر سے آنا ہے۔ نہیں، اس کا ایک وقت جو تیاری کے لیے ضروری ہے اتنا وقت مقرر کر لیا جائے، پھر اس کی تیاری کرتے رہیں۔ قبر کی تیاری ہے، اس کے غسل کی تیاری ہے، کفن کی تیاری ہے، اس کے بعد پھر بلا وجہ اسے روک کے نہیں رکھنا چاہیے۔ خبر کی وفات سن کر جس کو خبر دی گئی ہے وہ اپنی زبان سے جو کلمات ادا کرے گا وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کا معنی ہے ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہ الفاظ بولنا یہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ کے محبوب بندوں کی یہ صفت ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت تکلیف پہنچتی ہے تو ان کی زبان سے یہ لفظ جاری ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد جو خبر پہنچی ہے اس پر ایک ہے خود بخود رونا آنا، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، بعض اوقات آدمی بے اختیار ہو کر اس کی آواز بھی نکل جاتی ہے، یہ کوئی ممانعت نہیں، لیکن جان بوجھ کر اونچی اونچی آواز سے رونا دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو رلانے کے لیے، جس کو نوحہ کہا جاتا ہے، جزا فضا کہا جاتا ہے، یہ منع ہے، تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ہاں، خود بخود آنسو آ جائیں اور رونے کی آواز بھی نکل آئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جب وفات پائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا کر کہہ رہے تھے انا بفراقک لمحزونون، ابراہیم تیری جدائی سے ہم بڑے غمگین ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ تو رحمت کے آنسو ہیں، مجھے اس پر شفقت اور مہربانی ہے اور اس کی جدائی کی وجہ سے میرے دل سے تکلیف ہے جس کی وجہ سے یہ آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو خود بخود رونا آ جانا، اس کی آواز بھی نکل آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بلا وجہ بلا ضرورت جان بوجھ کر آواز نکالنا، دوسروں کے رلانے کے لیے جملے کہنا، جزا فضا یا تقدیر اور اللہ کے حکم اور فیصلے کے خلاف باتیں کرنا کہ اس نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے، اس کے مرنے کا تو وقت ہی نہیں تھا، کیا اس نے ہی مرنا تھا، اللہ نے اسی کو مارنا تھا، اس طرح کی باتیں کہنا یہ بہت خطرناک ہیں، ان سے گریز کرنا ہے۔ اس کے بعد جو میت ہے اسے دیکھنا، اگر کوئی عورت فوت ہوئی ہے تو محرم رشتہ دار اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی مرد فوت ہوا ہے تو مردوں کا چہرہ دیکھ ہی سکتے ہیں، لیکن عورتوں میں سے جو محرم رشتہ دار ہیں صرف وہی اس کا چہرہ دیکھیں۔ ہر عورت آ کر یہ نہ کہے کہ اس کا چہرہ دکھائیں کہ کیسا ہے، اس کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے زندگی میں غیر محرموں کو دیکھنا جائز نہیں، اسی طرح فوت شدہ غیر محرم کو بھی دیکھنا غیر محرموں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور پھر اگر دیکھنا بھی ہے تو صرف چہرہ ہی دیکھیں، باقی جسم سے کپڑا ہٹا کر نہ دیکھیں۔ دیکھنا ہے تو صرف چہرے کو دیکھنے کی گنجائش ہے، اس کی ضرورت ہے، بس کافی ہے۔ اور جی بس یہ ہے کہ اس پر ذرا دیکھ کر رحم کی دعا نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک رحمت کی دعا کا ذریعہ۔ ویسے بھی ایک آدمی جب
دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، جدا ہو رہا ہے، تو بندہ کہتا ہے چلے آخری ایک دفعہ دیدار کر لوں، اس کا چہرہ دیکھ لوں، ورنہ کوئی یہ ثواب کا کام نہیں ہے، صرف اس کا ایک جواز ہے، جائز کام ہے۔ پھر جو فوت ہو گیا ہے اس کی پیشانی پر بوسہ دینا بھی جائز ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مدینے سے باہر تھے، دور تھے، ان کو خبر پہنچی، وہ تشریف لائے اور آ کر آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر پیشانی پر بوسہ دیا، اور اس وقت یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور آپ جو ہے وفات پانے کے بعد بھی پاکیزہ ہیں، اب آپ پر ایک موت آ چکی ہے، اس کے علاوہ اب آپ پر کوئی اور موت نہیں آئے گی۔ تو اس طرح کے الفاظ کہنا، تو یہ پیشانی پر بوسہ دینا یہ جائز ہے۔ اگر ایسا بھی دل کرے کسی کو اپنے محرم رشتہ دار کے ساتھ، یا مرد کے بارے میں یہ خیال ہو کہ میں اس کی پیشانی پر بوسہ دوں، تو اس کی بھی شرعاً اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد ہے غسل کا طریقہ، کہ غسل کیسے دینا ہے۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کوئی ایسے تختے کا انتظام کیا جائے جس پر میت کو لٹانا ہے، کیونکہ زمین پر تو لٹانے سے اس کا جو سارا جسم ہے وہ ملوث ہو جائے گا، تو کچھ تھوڑا سا اونچا تختہ ہو کہ جس سے پانی بہہ کر نیچے نکل جائے، اس طرح کے تختے کا انتظام کرنا۔ پھر اس تختے کو 3 دفعہ، 5 دفعہ یا 7 دفعہ طاق عدد میں خوشبودار دھوئیں کی دھونی دینا، تاکہ وہ اس کے لیے معطر ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک مسنون طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد میت کے کپڑے اتارنے ہیں، لیکن کپڑے اتارتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ سطر نہ کھلے، سطر پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اس کے لیے باقاعدہ کفن کے اندر ایک ٹکڑا ہوتا ہے کپڑے کا، وہ مرد کی ناف سے لے کر گھٹنوں تک ڈال دیا جائے اور اس کے نیچے سے کپڑے کھینچ کر اتارے جائیں۔ وہ کپڑا اوپر باقاعدہ رہنا چاہیے، اس کو نہیں سرکنا چاہیے۔ اور عورت کا جو سطر ہے وہ سارا جسم ہے مردوں کے لیے، لیکن عورتوں کے لیے جو سطر ہے وہ بھی یہ یعنی سینہ سے لے کر پورے گھٹنے تک یہ سارا عورتوں کے لیے سطر ہے، تو وہ اس پر ایک ایسا موٹا کپڑا ڈالیں کہ پانی لگنے سے بھی جسم نظر نہ آئے، تو ایسا کپڑا ڈال کر اس کے کپڑے اتارنا۔ پھر کپڑے اتارنے کے بعد اس کا سب سے پہلے استنجا کروانا۔ استنجا پانی سے بھی کیا جا سکتا ہے، مٹی کے ڈیلوں سے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مٹی کے ڈیلوں سے استنجا کروایا جائے اور اس کے بعد پانی سے استنجا کروایا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب استنجا کروانا ہے تو کفن کے اندر ہی تھیلیاں ہوتی ہیں، ان کو اپنے ہاتھوں پہ چڑھانا ہے تاکہ آپ کا جسم میت کے جسم کے ساتھ مس نہ کرے، ٹچ نہ کرے۔ تو اس کو پہلے اپنے ہاتھوں پہ چڑھانا ہے، اس کے 3 آپ نے مٹی کے ڈھیلے جو پاکیزہ ہوں، صاف ستھرے ہوں، وہ لینے ہیں اور اس سے دونوں استنجے کروانے ہیں، اور اس کے بعد پھر پانی سے استنجا کروانا ہے۔ یہ اس کے بعد سب سے پہلے مرحلہ یہ ہے۔ جب استنجا سے فارغ ہوں تو پھر اس کے بعد وضو کروانا ہے۔ وضو کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنا، باقی تو سارے اعضائے وضو میں اسی طرح جیسے زندگی میں وضو کرتے ہیں، لیکن میت کے نہ ناک میں پانی ڈالنا ہے نہ منہ میں پانی ڈالنا ہے، کیونکہ زندہ آدمی تو پانی ڈال کر باہر نکال سکتا ہے، مردہ تو جب پانی ڈالیں گے وہ باہر نکالنا ناممکن ہوگا، تو اس لیے اس کے منہ میں پانی نہیں ڈالنا، بلکہ روئی بھگو کر اس کے ادھر ہونٹوں اور سامنے کے جو دانت نظر آ رہے ہیں بس اس پر 3 دفعہ پھیر دی جائے، یہی اس کی کلی ہے۔ اور روئی بھگو کر اس کے ناک کے نتھنے میں دونوں طرف الگ الگ روئی لگانا اور اس کے ناک کو تر کرنا، یہی اس کے لیے ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ اور اس کے بعد جب وضو مکمل ہو جائے تو پھر اس کو غسل دینا ہے، لیکن غسل میں جو وضو کروایا اس کو بھی بہتر ہے کہ پانی گرم کر کے بیری کے پتے اس میں ڈال لیا جائیں اور اس کو جو ہے اچھی طرح ابالا جائے، لیکن جب اس کو استعمال کروانا ہے تو اتنا گرم ہو جیسے ہم زندہ اپنے غسل میں ایک گرم پانی استعمال کرتے ہیں، یہ نہ ہو کہ کھولتا وہ اس کے جسم پر ڈالیں تو اس کو جسم کہیں پگھل نہ جائے،
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نارمل سا گرم پانی ہو۔ یہ گرم کرنے کا مقصد حدیث پاک میں یہ ہے کہ اس سے جسم کی صفائی اچھی ہوتی ہے، بیری کے پتے ڈالنے سے اور زیادہ صفائی ہوتی ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب وفات پائے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے، کیونکہ پہلے تو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیسے غسل دینا ہے، کیسے دفنانا کفنانا ہے تو فرشتوں نے آ کر بیری کے پتے پانی میں ڈال کر گرم کر کے ان کو غسل دیا تھا، اور غسل دینے کے بعد کہا یہی طریقہ سارے بنی آدم کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اموات کو غسل دینے کے لیے یہی تلقین کی ہے کہ پانی گرم کرنا ہے اور اس میں بیری کے پتے ڈالنے ہیں۔ تو اس کے ساتھ پورے جسم کا غسل اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے سر کو دھونا ہے، جیسے زندہ آدمی غسل کرتے ہوئے پہلے سر کو تر کرتا ہے، پھر اس کے بعد چہرے اور داڑھی کو، اس کے بعد پھر دائیں طرف اس کی میت کو تھوڑا سا ایسے اٹھا کر اس کے دائیں کروٹ پر سارا پانی ڈالا جائے پاؤں تک، پھر اس کے بائیں طرف تھوڑی سی اٹھا کر اس کے بائیں طرف سارا پانی ڈالا جائے۔ یہ عمل ایک دفعہ کرنا تو فرض ہوا، اور 3 دفعہ کرنا یہ سنت ہے۔ جیسے ہم غسل کرتے ہوئے ایک دفعہ پانی بہانا فرض ہے اور 3 دفعہ بہانا سنت ہے، یہی عمل اس کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ جب غسل دے دیا جائے تو پھر کفن پہنانا ہے۔ کفن کے اندر کفن کی 3 قسمیں ہیں، میں نے یہاں لکھا ہے کفن کی اقسام۔ ایک ہے کفن سنت، دوسرا ہے کفن کفایت، تیسرا ہے کفن ضرورت۔ کفن سنت یہ ہے کہ مردوں کے لیے 3 کپڑے ہونے چاہیے۔ ایک کپڑا جو ہے اس کی قمیص، دوسرا کپڑا اس کا ازار، تیسرا کپڑا لفافہ۔ یہ 3 کپڑے مردوں کے لیے سنت ہیں جی۔ پہلا کپڑا قمیص، دوسرا کپڑا ازار جسے ہم تہبند کہتے ہیں، اور تیسرا کپڑا جو ہے وہ لفافہ۔ یہ 3 کپڑے مردوں کے لیے سنت ہیں۔ عورتوں کے لیے 5 کپڑے سنت ہیں۔ 3 تو یہی قمیص، ازار اور لفافہ، اور 2 ان کے لیے زائد ہے، ایک اوڑھنی یعنی دوپٹہ، اور 5واں جو ہے اس کا سینہ بند۔ یہ 5 کپڑے عورتوں کے لیے سنت ہیں۔ کفن کفایہ اور تیسرا ہے کفن ضرورت۔ کفن کفایہ میں مردوں کے لیے 2 کپڑے، ایک ازار اور دوسرا لفافہ، کہ بندے کے پاس زیادہ کپڑے نہ ہوں، زیادہ کپڑے خریدنے کی طاقت نہ ہو تو یہ بھی کفایت کر جاتے ہیں، یعنی 2 کپڑے ہونے چاہیے، ایک ازار اور دوسرا لفافہ۔ اور جی لفافہ پورے جسم پر ایک مکمل چادر، جو سر سے لے کر پاؤں تک بڑی چادر ہو، پاؤں سے بھی بڑی یعنی آگے نکل جائے، سر سے بھی اوپر ہو، یہ مکمل بڑی چادر جو ہے اس کو لفافہ کہتے ہیں۔ اور جی نہیں، سلائی کروانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے سلا سلایا کپڑا پہنا بھی سکتے ہیں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی ابن سلول جو راس المنافقین تھا، اس کے لیے ان کے بیٹے کی فرمائش پر آپ نے اپنی قمیص اتار کر دی کہ اسے پہنا دیں۔ تو سلا سلایا کپڑا پہنا تو سکتے ہیں، لیکن سلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے نہ کوئی آستین بنانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی اور شلوار بنانے کی ضرورت ہے۔ جو سنت طریقہ ہے وہ اسی طرح ان کپڑوں کو بس پہنانا ہے۔ دوسرے سبق کا ٹائم بھی شروع ہو گیا جی، تو یہاں کا یہ بات مکمل کر لیں۔ ہاں جی جی نہیں، کلمہ نہیں لکھ سکتے کیونکہ اس میں بے حرمتی ہے۔ تو یہ جو کفن پہنانے کا طریقہ بس میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے دو قسمیں بتا دی ہیں، کفن سنت اور کفن کفایت۔ ہاں، کفن کفایت میں مردوں کے لیے 2 کپڑے، ازار اور لفافہ، عورتوں کے لیے 3 کپڑے، اس میں ان کا ایک سینہ بند ہونا چاہیے، اور باقی جو ان کی ازار اور لفافہ جو ہے وہ مردوں کی طرح ہے۔ اور اسی طرح جو کفن ضرورت ہے وہ 1 کپڑا ہے،
یعنی آدمی کے پاس اور کوئی کپڑا ہے ہی نہیں تو صرف ایک ہی چادر میں بھی اسے کفن دیا جا سکتا ہے، اس کو کفن ضرورت کہتے ہیں۔ لیکن سنت کے لیے مردوں کے لیے 3 ہیں، عورتوں کے لیے 5 کپڑے۔ کیسے رکھنے ہیں؟ میت کو نہلانے کے بعد جس چارپائی پر آپ نے میت کو رکھنا ہے اس کے لیے پہلے اطمینان کر لیں، چارپائی پاک ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر رکھ کر اس کی نماز پڑھنی ہے، اگر وہ پاک نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ تو منجی جو چارپائی ہے وہ بالکل پاک ہونی چاہیے۔ اور اس کو کیسے رکھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے لفافہ رکھنا ہے جو آدمی کے پورے قد سے بڑا کپڑا ہو، کہ سر کی طرف بھی بڑھ جائے اور پاؤں کی طرف بھی بڑھ جائے، پہلے چارپائی پر وہ رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ازار رکھنا ہے۔ ازار کی پیمائش کندھے سے لے کر قدموں تک ہونی چاہیے، یا اس سے بڑی بھی ہو سکتی ہے لیکن چھوٹی نہ ہو، کندھے سے لے کر قدموں تک ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد قمیص ہے، اور وہ قمیص کا پھر تیسرا کپڑا قمیص کا آپ نے رکھ لینا ہے، اور وہ اس آدمی کے گھٹنوں سے نیچے تک ہونی چاہیے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، اس کپڑے کو آپ پکڑ کر درمیان میں کٹ لگا لیں جہاں پر اس کا سر آنا ہے، تو آدھی نیچے بچھا دیں، میت کو رکھیں، رکھ کر وہ قمیص اس کے اوپر کر دیں اور وہ گھٹنوں تک چلی جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر بائیں طرف کا جو اندر ازار ہے اس کو پہلے پکڑنا ہے اور دائیں طرف تک کھینچ کر اس تک لے آنا ہے، پھر دائیں طرف کا پکڑ کر بائیں طرف لے آنا ہے۔ یہ اس کا ازار مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جو اوپر لفافہ ہے وہ بائیں طرف والا پہلے ادھر دائیں طرف لانا ہے، پھر دائیں طرف والا بائیں طرف لے کر جانا ہے۔ یہ تینوں کپڑے جب مکمل ہو گئے تو اس کے سر اور پاؤں کی طرف کسی چھوٹی سی کپڑے کے ٹکڑے سے گرہ لگا دینی ہے، اور درمیان میں بھی گرہ لگا دینی ہے تاکہ یہ کپڑے دوبارہ کھلے نہ۔ لیکن اس کے اندر جب غسل دینا ہے اس میں ایک بات رہ گئی کہ اس کو خوشبو لگانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن اعضاء پر آدمی سجدہ کرتا ہے اس پر خوشبو لگایا کرو۔ وہ اعضاء 7 ہیں۔ ایک پیشانی ہے، یہ اس پر ہم سجدے کے اندر اس کو ہم زمین پر رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ناک ہے، یہ ایک ہڈی ہو گئی۔ دوسرے 2 ہاتھ ہیں، ان کی ہتھیلیاں ہم سجدے میں زمین پر رکھتے ہیں، تو ان ہتھیلیوں پر بھی خوشبو لگانی ہے، کافور ہو یا کوئی اور خوشبو ہو۔ اور پھر دونوں گھٹنے کی جو جگہ ہے یہ بھی سجدے میں ہم زمین پر رکھتے ہیں، اس پر بھی خوشبو لگانی ہے۔ دونوں قدموں کے پنجے جو ہیں جو زمین پر ہم سجدے کے وقت رکھتے ہیں اس پر بھی خوشبو لگانی ہے۔ تو یہ اس طرح خوشبو لگا کر اس کو کفن دینا ہے۔ کفن دینے کے بعد پھر اس کو جنازہ گاہ لے کر جانا ہے، پھر جنازہ پڑھنا ہے۔ جنازہ تقریباً ہر جنازے میں ہی بتایا جاتا ہے کس طرح پڑھنا ہے۔ جنازے میں بس فرض 4 ہیں، 4 فرض یعنی 4 تکبیریں کہنا فرض ہے، سلام کہنا واجب ہے۔ تو یہ 4 تکبیریں جو بندہ کہہ لیتا ہے اس کا جنازہ ادا ہو جاتا ہے۔ یہ فرض کفایہ ہے، جو محلے کے چند لوگ بھی پڑھ لیں تو سب کی طرف سے جنازہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو باقی مسائل پھر جو ہیں وہ آپ کے پاس مفتی صاحب ہوتے ہیں، مزید تفصیل سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری یہ ساری محنتیں اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ہم سب کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔